والصلاۃ الوسطی، اور افضل ترین نماز کی حفاظت کرو۔ افضل ترین نماز کیا یہ 5 وقتوں سے ہٹ کر کوئی اور نماز ہے؟ جواب یہ ہے کہ انہی 5 نمازوں میں سے کوئی وہ نماز ہے جس کو اللہ رب العزت نے افضل ترین نماز قرار دیا ہے۔ تو پھر اس کا الگ سے تذکرہ کیوں ہوا؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، اور جبریل کا اور میکائیل کا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ تو کیا جبریل اور میکائیل فرشتوں میں سے نہیں ہیں؟ انہی میں سے ہیں، لیکن ان کا الگ سے تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ان کی اہمیت کے پیش نظر، ان کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر۔ تو یہاں پہ جب کہا گیا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی پابندی کرو، تو اس میں یہ نماز بھی داخل ہے جسے افضل ترین نماز قرار دیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کا تذکرہ الگ سے کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت باقی نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ کس نماز کو افضل ترین نماز قرار دیا گیا ہے؟ اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ علماء تفسیر، علماء اسلام اس بارے میں بہت سی آراء رکھتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، چوتھی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مغرب کی نماز ہے، پانچویں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے، چھٹی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، ساتویں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عید الفطر کی نماز ہے، اس کے بعد قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وطر کی نماز ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد چاش کی نماز ہے۔ اقوال بہت سارے ہیں، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے اقوال ٹھیک ہیں؟ جس امام نے جو بیان کر دیا وہ برحق ہے؟ آج آپ ان اقوال میں سے کوئی بھی قول اپنا لیں وہ درست ہے؟ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ ہم دلائل کی روشنی میں طے کریں گے کہ ان اقوال میں سے کون سا قول درست ہے۔ اسی لیے ہم اندھی تقلید سے روکتے ہیں۔ اندھی تقلید جب آپ کریں گے، ایک خاص امام کو، ایک خاص بزرگ کو، ایک خاص عالم دین کو پکڑ لیں گے کہ بس میں نے اس کی تقلید کرنی ہے، پھر آپ اس کے وہ اقوال بھی لے لیں گے جو درست ہیں اور وہ بھی لے لیں گے جو غلط ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں۔ جبکہ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قول کو لیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اب یہاں پہ کون سا قول ٹھیک ہے، کون سا قول راجح ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وہ سارے اقوال ذکر کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں سے جو مضبوط ترین قول ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، نمبر 2 اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور جن ائمہ دین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان میں سے ایک امام شافعی رحمہ اللہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور جن علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، یہ جمہور علماء کرام ہیں، یہ وہ علماء کرام ہیں جن کی اکثریت ہے۔ اب ہم نے عبداللہ ابن عباس اور امام شافعی کے قول کو لینا ہے یا اکثریت کے قول کو لینا ہے؟ جواب یہاں پہ بھی میرا وہی ہوگا جو پہلے تھا، کیا کہ ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ادھر اکثریت ہے اور ادھر کم ہے، ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے۔ تو آئیے اب دلائل کی طرف آتے ہیں۔ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے
تو دلائل کے لحاظ سے راجح ترین قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کون سے دلائل ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اس قول کو اختیار کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ امام طبری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں مشہور و معروف تابعی عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ الصلاۃ الوسطی افضل ترین نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ یہ سوال کس سے ہوا ہے؟ جناب علی سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اور کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہم سے مراد کون ہوئے؟ صحابہ کرام۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے، ہمارا یہ خیال تھا، ہماری یہ رائے تھی کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پہ، جنگ خندق کے موقع پہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے ہٹائے رکھا، ان لوگوں نے ہمیں افضل ترین نماز عصر وقت پہ ادا نہیں کرنے دی، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ قبورہم واجوافہم نارا۔ ان لوگوں نے ہمیں افضل ترین نماز عصر وقت پہ ادا نہیں کرنے دی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ افضل ترین نماز سے مراد پھر کون سی نماز ہے؟ نماز عصر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا غزوہ خندق کے موقع پہ کہ ان لوگوں نے ہمیں افضل ترین نماز عصر وقت پہ ادا نہیں کرنے دی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے۔ تیسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ براء بن عازب سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اس سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ الصلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3، اور یہ سب احادیث بالکل صحیح ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 4 مشہور و معروف اماموں میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور ہم یہاں پہ ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ دلائل کا تقاضا یہ ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور یہاں پہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی مشہور و معروف تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، ان کا تعلق کس فقہ سے ہے؟ کون سے امام کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں؟ امام شافعی کے ساتھ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا زیادہ گہرا تعلق تھا فقہ حنبلی سے، امام ابن القیم کا زیادہ تعلق تھا فقہ حنبلی سے، امام ابن کثیر حالانکہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں لیکن ان کا زیادہ گہرا تعلق ہے فقہ شافعی سے۔ لیکن یہ تینوں امام ان ائمہ کرام میں سے ہیں جو صحیح حدیث آ جائے تو پھر تعویل نہیں کرتے، صحیح حدیث آ جائے تو اپنی اپنی فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام ابن کثیر کی تفسیر پڑھنے والی ہے، کہتے ہیں اگرچہ ہمارے امام نے یہ قول بیان کیا ہے کہ افضل ترین نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز فجر، لیکن ہماری فقہ کے، ہمارے مسلک کے ایک امام ماوردی یہ بیان کر چکے ہیں کہ امام شافعی نے ایک اصول بیان کیا تھا، اور وہ یہ کہ جب کبھی تمہیں میرا کوئی قول حدیث کے خلاف ملے تو میری بات کو چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا۔ اور دلائل سے ثابت ہوتا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام ماوردی۔ دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ درست قول یہ ہے
کہ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ نماز عصر. اس لیے امام شافعی کا یہی قول ہوگا. دیگر شافعی حضرات کہتے ہیں بھی ایسا نہ کریں، آپ امام شافعی کا قول نہ لیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ ان کا قول عصر کی نماز کا ہے، ان کا قول تو فجر کی نماز کا ہے. تو بہرحال شافعی حضرات نے، امام ابن کثیر نے، امام ماوردی نے ثابت کر دیا کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اپنے امام کو، مسلک کو چھوڑ دیتا ہے اور کس کو لے لیتا ہے؟ حدیث کو لے لیتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ افضل ترین نماز سے مراد پھر کون سی نماز ہے؟ نماز عصر ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ نماز عصر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور یہ جو قول ہے کہ افضل ترین نماز سے مراد نماز عصر ہے، اس کی تائید کچھ اور دلائل سے بھی ہوتی ہے. وہ کون سے دلائل؟ وہ دلائل جن سے پتا چلتا ہے کہ عصر کی نماز کتنی افضل ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے. مثال کے طور پہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا کہ اس سے اس کا مال چھین لیا گیا، اس کے اہل و عیال چھین لیے گئے. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، اس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کے اعمال ضائع ہو گئے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے ان دلائل سے بھی کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے.